بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ مگر بے شمار دولت ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں یکدم تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی میں رہیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کی پیشگی کو سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کرتا۔ اسی قسم کے لوگ کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنوایا اور اس کے دور و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کرتا تھا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں، اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اس سے سجدہ کریں۔ قارون کی دولت کے متعلق قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر جب اس کے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ، خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کچھ روایت میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ بعض عقل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے، دولت اور مال کس کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا، کسی کو اس باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اس سے باز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے نا انصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا۔ میں کسی لیے غریبوں کی مدد کروں، مگر مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جب ہی اتنے دولت مند ہو، اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے دولت مند نہ ہوتے اور اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائے اور تم سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں۔ دولت کو ان راستوں میں کہ جیسے خدا پسند نہیں کرتا خرچ نہ کرو۔ مگر قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں، اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے مال سے ہزاروں لوگوں کو زکوٰۃ دے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر مادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ اسی وقت جب کہ موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دے، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر وہ عورت سہمگی اور کانپنے لگی۔ اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ نبی قارون نے مجھ پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا کہ اے زمین اس کو اور پکڑ، تو کمر تک زمین میں دنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قربت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا تک کہ وہ بالکل زمین میں دنس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا، وہ بے شمار خزانہ تھا، وہ سبھی اللہ کے حکم سے زمین میں دنس گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔